گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. آنکاڑا ڈیم تا جیونی شہر پائپ لائن بچائی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ ایم پی اے گوادر میر امل کلمتی نے 97 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر، ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ شکیل احمد بلوچ، اسسٹنٹ کمشنر گوادر بوئر دشتی سمیت سرکاری افسران اور عمائدین شہر کی بڑی تعداد کی شرکت۔ ایم پی اے گوادر میر امل کلمتی نے جیونی میں آنکاڑا ڈیم سے جیونی شہر تک پائپ لائن بچائی کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج جیونی کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ جیونی کے پانی کے مسئلے پر ہر وقت اسمبلی فلور پر آواز بلند کی، تاہم سابق صوبائی حکومت نے اپنے غیر منتخب سیاسی کارکنوں کو نوازنے کے چکر میں اس اہم منصوبے کو نظر انداز کیا۔ جیونی کے پانی سپلائی لائن کے لیے پارٹی قیادت سے مشورے کے بعد عدالت عالیہ بلوچستان میں ایک آئینی پٹیشن داخل کرایا۔ عدالت عالیہ سے کیس جیتنے کے بعد بھی سابق وزیر اعلیٰ نے صرف 8 کروڑ روپے کی اسکیم منظور کی۔ موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بیزنجو نے جیونی کے پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے خطیر رقم سے منصوبے کی منظوری دی، جس کے کام کا آغاز اب ہو گیا ہے۔ جلد جیونی کے پانی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہوگا۔ نئے سپلائی لائن سے جیونی کو آنکاڑا ڈیم سمیت سوٹ ڈیم سے منسلک کیا جائے گا، جبکہ دشت میں شہ زنک ڈیم کے منصوبے پر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں ڈیم کے مکمل ہونے کے بعد جیونی کو شہ زنک ڈیم سے بھی منسلک کیا جائے گا۔ آنکاڑا ڈیم تا جیونی شہر تک پانی پائپ لائن بچانے کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پر ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ گوادر شکیل احمد بلوچ نے کہا کہ آنکاڑا ڈیم سے جیونی تک 90 کلومیٹر سے زائد رقبہ پر پائپ لائن بچائی جائے گی۔ پلیری کے مقام پر 5 لاکھ گیلن کا ٹینک بنایا جائے گا، جبکہ جیونی میں 2 لاکھ گیلن کا ایک اضافی ٹینک بھی بنایا جائے گا۔ انجینئر شکیل بلوچ نے کہا کہ اگر منصوبے کے لیے مکمل فنڈز جلدی مل گئے تو منصوبے کو 6 ماہ کے مختصر مدت میں مکمل کر کے جیونی کو سپلائی شروع کر دی جائے گی۔ حق دو تحریک بلوچستان کا احتجاجی دھرنا 8ویں روز میں داخل ہو گیا۔ حق دو تحریک کے دھرنے میں مختلف علاقوں سے لوگوں نے 8ویں روز بھی شرکت کی۔ دھرنے کے شرکاء سے حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ، حق دو تحریک کے رہنما حسین واڈیلا اور دیگر نے خطاب کیا۔ مولانا بولے کہ بہت جلد لاپتہ افراد کی بازیابی اور دیگر مطالبات کے لیے تاریخی خواتین ریلی نکالی جائے گی۔ انہوں نے ایک روز انوکھے احتجاج کی کال دیتے ہوئے بتایا کہ ہفتے کے روز قدوس بیزنجو کابینہ کے وزیروں کے نام گدھوں پر لکھ کر گشت کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اختر مینگل کی قوم پرستی سے نقاب اٹھایا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے 7 ارب روپے مانگ رہے تھے۔ تیل بردار چوٹی پک اپ گاڑی مالکان کا مکران کوسٹل ہائی وے پسنی 0 پوائنٹ پر احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ پک اپ گاڑی مالکان نے اپنا موقف دیتے ہوئے بتایا کہ بڑی گاڑیوں کے ساتھ تیل کی ترسیل بدستور جاری ہے۔ گاڑی مالکان نے کوسٹل ہائی وے پر قائم مختلف اداروں کے چیک پوسٹ پر بتہ وصول کرنے کا دوبارہ الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی گاڑی والے نان شبینہ کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز بلوچ کو ہم سے بچھڑے 1 سال بیت گیا۔ ڈاکٹر عزیز بلوچ 21 جون 1955 کو گوادر کے ساحلی شہر پیشوکان میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عزیز بلوچ گزشتہ سال 3 نومبر کو 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کو گوادر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ گوادر ایجوکیشنل اینڈ انوائرمنٹل ویلفیئر سوسائٹی جیوز گوادر نے انسانیت کے مسیحا ڈاکٹر عزیز بلوچ کی پہلی برسی کے مناسبت سے جیوز گوادر میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا۔ تعزیتی ریفرنس سے جیوز کے سربراہ اور ڈاکٹر عزیز بلوچ کے رفیق کے بی فراق، دختر ڈاکٹر عزیز بلوچ ڈاکٹر رئیسہ بلوچ، خدا بخش آشم، ناصر سورابی، کودا علی، وہاب مجید، الہی بخش اور دیگر نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عزیز بلوچ انسانیت کے مسیحا تھے، وہ بلا رنگ و نسل انسانیت کے خدمت کرتا تھا۔ ڈاکٹر عزیز بلوچ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا تھا، وہ بیک وقت میں ایک شفیق باپ تھے، ایک سچے کامریڈ، کمیٹڈ شخصیت اور انسانیت آموز کردار کے مالک تھے۔ ڈاکٹر عزیز بلوچ ایک سیاسی استاد، سماجی کارکن اور علم و ادب سے والہانہ محبت رکھنے والے شخصیت رہے۔
MPA मीर अमल कलमती के फंड से सुरबंदन में फरामी आब के लिए 4000 फीट पाइप पहुंचा दिए गए। पाइप्स की बिछाई से सुरबंदन के मुख्तलिफ इलाकों में फरामी आब में बेहतरी आएगी। सुरबंदन में इस वक्त पानी सप्लाई में मुश्किलात का सामना, आइंदा चंद रोज में नई पाइप्स की बिछाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। तर्जुमान MPA ग्वादर के मुताबिक सुरबंदन में MPA फंड से 15 करोड़ से जायद के स्कीमात पर काम जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शंबे इस्माइल में जारी 3 रोजा PTSMC ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ग्वादर जाकिर अली बलूच, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन जाहिद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन फीमेल बिल्किस सुलेमान, एजुकेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आदिल नोदजी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मैनेजर सकर नासिर और मास्टर ट्रेनर अब्दुल वहाब का खिताब। मुकर्ररीन का कहना था कि मेंबरान से यही तवक्का है कि उन्होंने इस ट्रेनिंग से जो कुछ सीखा है वो अपने अपने स्कूलों में जाकर उस पर अमल पेरा होंगे, स्कूल की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेंगे। असातिज़ा के साथ साथ वालिदीन भी स्कूल की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की NGO के ताउन से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पसनी में जारी 3 रोजा वालिदीन असातिज़ा तालीमी इंतजामी कमेटी के मेंबरान की ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन पसनी इलाई बख्श, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन फीमेल पसनी महनाज, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मंदोस्त खान और एजुकेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट के कम्युनिटी एजुकेशन प्रमोटर हफीजुल्लाह ने शिरकत की और खिताब किया। आल पाकिस्तान वाबड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन पसनी ने मुतालबात के हक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज से सब डिविजनल चेयरमैन सैयद मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी आतिफ साबिर और दिगर ने खिताब किया। यूनियन के अहदेदारों ने मुतालबात पेश किए। यूनियन के मुतालबात में डेरे मुराद जमाली में ग्रेड स्टेशन की जमीन पर बासर लोगों से कब्जा छुड़ाना, दौरान ड्यूटी लाइन स्टाफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, गाड़ी, क्रेन और बाकेट गाड़ियों की कमी को पूरा करना, खाली आसामियों को पुर करने समेत दिगर मुतालबात शामिल थे। सिविल सोसाइटी नेटवर्क सुरबंदन की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर में दाखिला मुहिम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों ने तलबा और तालिबात को आगाही फराहम की। सेशन के दौरान मुख्तलिफ सवालों के जवाबात भी दिए गए। और आल तहसील ग्वादर हार्डबॉल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में ग्वादर की मजबूत टीम यंग स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब ग्वादर ने ग्वादर यूनाइटेड को बआसानी से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यंग स्पोर्ट्स की जानिब से अमित बलूच ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 82 रन बनाए और 4 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच रहे। जुमे के रोज टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मैच में अलवतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन और शमा क्रिकेट क्लब ग्वादर की टीमें मद्दे मुकाबिल रहेंगे।